اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکری والغیبۃ الالہ القائم بأمر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بلندتر صلوات. انا للہ انا الیہ راجعون. سب سے پہلے امام زمانہ کے حضور تسلیت عرض کرتی ہوں اس شہادت پر، اور آپ تمام بہنوں کے حضور اور جتنی بھی مسلمان امت ہے، یہ خون عزیزان محترم رائے گا نہیں جائے گا. ہم للکار کے ان خبیثوں کو کہتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو مارا ہے؟ انہوں نے شخص کو نہیں مارا ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ حسینی تھا اور اس نے اس مکتب کی آبیاری کی ہے اپنے خون سے. اور یہ جو تسلسل ہے انقلاب کا، انشاءاللہ کہ امام زمانہ کے جلد ظہور سے یہ اختتام پذیر ہوگا. یہ جو درد ہم سب کے دلوں میں لگی ہوئی ہے، یہ جو آگ ہم سب کے دلوں میں ہے، جو آپ کے دلوں میں ہے وہی میرے دل میں یہ آگ ہے، اور ہم سب اس چیز سے گزر رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ دماغ میں رکھنا ہوگا کہ اس وقت نفس سے امارہ ایک چوٹ پہنچائے گا. کس طرح کا حملہ کرے گا ہمارے دلوں کے اوپر؟ وسوسے کے ذریعے حملہ کرے گا. کیسے وسوسے؟ کہ خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. کدھر ہے وہ مدد؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس طرح کے جملات کریں، کدھر ہے وہ مدد؟ کہاں ہوئی؟ ہمارا رہبر گزر گیا اس دنیا سے. کہا گیا کہ دشمن کی رسوائی ہوئی، کہاں ہوئی دشمن کی رسوائی؟ ہمارا خیمے کا ستون گر چکا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہی وہ سخت امتحان ہے کہ جدھر سے ہمیں اپنے خدا کی طرف جانا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ خبیث لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک طرف ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل مجروح ہیں، ہماری امت غصے میں ہے. لیکن یہی آپ کا وہ موقع ہے، یہی وہ مقام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے نزدیک کریں. یہ وقت، یہ جو منظر ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح مسلسل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، چلے اس طرف سے چلتے ہیں تھوڑا کربلا کی طرف. کربلا کے جو مصیبت کی جگہ ہے، آپ تمام جانتے ہیں. میں موازنہ نہیں کر سکتی کربلا کا اس موقع سے، کیونکہ کربلا وہ ہے کہ جو مصیبتوں کی سردار ہے، ہماری درسگاہ ہے، ہمیں وہیں سے سیکھنا ہے. یہ جو عظیم مصیبت اس وقت ہم شیعت کے اوپر ہے، اس سے عظیم نہیں ہے کہ جو کربلا میں آئی تھی. اور اس وقت دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی کیا اسٹریٹجی تھی کہ اس وقت، کیونکہ پورے اہل و عیال کے ساتھ امام کربلا میں وارد ہوئے تھے، اور مولا نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ ہم خدا کے دیے ہوئے وعدوں پہ شک کریں، جو خدا نے قرآن میں وعدے کیے ہیں، کہ جو رسول نے اپنے قول سے ہم لوگوں سے وعدے کیے ہیں، اس پر شک کرنے کی اجازت امام حسین نے نہیں دی ہے. اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری مدد ہوگی تو یقین رکھے ہماری مدد ہوگی. ثابت قدمی میں رہنا ہے. امام نے اپنے اہل و عیال کو کیا فرمایا تھا کہ جس وقت وہ ان حالات میں تھے کہ ٹوٹ چکے تھے، مصائب کی انتہا تھی کربلا میں، تو کچھ امام حسین اس طرح سے ان کو فرماتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان لو کہ خدا تمہارا محافظ ہے، خدا تمہارا مددگار ہے، اور تمہارا اختتام خیر پر ہوگا. تمہارے دشمنوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ عذاب دیکھیں گے، ہم اپنے کانوں سے وہ عذاب سنیں گے. اور تمہیں جو یہ مصیبتیں سہنی پڑی، اس کے بدلے میں خدا تمہیں نعمتیں دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا. آپ خود دیکھ لیں کیا عزت تھی اس سردار کی، علی کے بیٹے کی کیا عزت تھی، کہ ہم سب کے جو کبھی زندگی میں نہ ملے ایسے آنسو بہا رہے ہیں کہ جیسے کوئی ہمارا اپنا باپ مر گیا ہو. وہ عزت ہے کہ جو خدا نے جس کا وعدہ کیا ہے. امام کچھ اس طرح
سے فرما رہے ہیں کہ بس شک نہ کرو، اپنی زبانوں سے ایسے کلمات ادا نہ کرو کہ جو تمہارے مقام کو کم کر دے۔ بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں اور نازیبا الفاظ منہ سے نکالیں، یا پھر ہم ثابت قدم رہے۔ اب انتخاب کس کا ہے؟ ہمارا انتخاب ہے۔ عزیزان محترم، ایک آغا ہے رحیم پور ازغدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے میں ان شہید کی خدمت میں پہنچا، رہبر کی خدمت میں پہنچا، اور کئی سال پہلے، یہ اب کی بات نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آغا سے کہا کہ آغا، کہ جب امام راحل موجود تھے، جب دور حیات میں تھے امام راحل، یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تو ہم نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ان کے بغیر اپنے انقلاب کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یقین جانیں اس زمانے کے جو لوگ تھے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس زمانے کے جوان تھے، وہ امام راحل کی انتقال پر اتنا تڑپے تھے جیسے کہ آج ہم تڑپ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ انقلاب کسی اور شخصیت کے ہاتھوں آگے جائے گی۔ تو اس وقت ہم ایسا سوچتے تھے، لیکن بہرحال خدا نے ہمیں آپ جیسی ہستی دی۔ لیکن اب ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری فکروں میں یہی ہے کہ اب اس انقلاب کا کیا بنے گا۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آپ ہمارے درمیان میں موجود نہ ہیں۔ تو اب سنیں کہ اس وقت اس علی کے بیٹے نے کیا جواب دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے امام راحل کے بعد اس انقلاب کو آگے بڑھایا ہے، وہی ہمارے بعد بھی اس انقلاب کو بھی آگے بڑھایا ہے۔ بے شک وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ رستہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ وقت اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں بہتر انسان لے کر آتا ہوں۔ قرآن میں سورہ بقرہ، حافظہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب جانتی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں بیان ہوا کہ جب ہم کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت کو لے کر آتے ہیں۔ اگر اس کے لحاظ سے تفاسیر کی بات کی جائے تو آیت یعنی کہ نشانیاں، تو یہ بھی اللہ کی نشانی تھے۔ یہ جتنے بھی شہداء ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ایک آیت منسوخ ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یا تو میں اس جیسی ہی آیت لے کر آؤں گا یا پھر اس سے بہتر۔ اس یقین کو اپنے دل میں پختہ کر لے کہ اگر اس کے بعد جو شخص ہمارا رہبر ہوگا وہ یا تو انہی جیسا ہوگا یا پھر ان سے بہتر ہوگا، اور یہ کام کوئی اور نہیں کروا رہا، صرف اور صرف رب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد آپ مزید فرماتے ہیں کہ امام راحل کہتے تھے کہ اس انقلاب میں میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ رہبر بھی کہتے ہیں کہ میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ ہم سے کروا رہا ہے، یہ رہنمائی خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا ہی چلا رہا ہے، اور خدا ہی کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزان محترم، ہمارا دل زخمی ہے، لیکن اگر ہم آغا کی مختلف پرانی آڈیوز کو سنیں تو کچھ آڈیوز میں آغا نے اس بات کو بتا دیا تھا۔ ایک بہت ہی مشہور ویڈیو ہے کہ جس میں آغا یہ بات بتاتے ہیں، اشارتاً کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ قدس فتح ہو جائے اور میں تم لوگوں کے نزدیک نہ ہوں، کیونکہ یہ شہداء ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے، اور یہ تو متمنی تھے شہادت، شہید ہونے کے۔ ایک ایک پل گزرتا تھا اور یہ افسوس کرتے تھے کہ آج کا دن گزر گیا اور میں شہید نہیں ہوا۔ یہ شہادت کے لیے تڑپے ہوئے لوگ تھے، ان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ لیکن انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ لوگ القدس میں جا کے نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کہ اس راہ کا اختتام فتح قدس سے ہوگا با امام زمانہ، اور یوں ہی ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ کون حسین؟ کہ اس حسین نے کہا کہ مجھ جیسا شخص، یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، آج ہم اپنے دل سے بھی کہتے ہیں، اپنی آوازوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد امریکہ اور اسرائیل ہے، یہ جو برسر اقتدار فاسد لوگ ہیں، جیسے حسین نے اپنے زمانے میں بیعت نہیں کی تھی، ہم بھی ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ ہم ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ تشیع بھی کسی ایک فرد کو ختم کر کے سمجھتے ہیں کہ تشیع ختم ہو جائے گی؟ یہ تشیع کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ امام زمانہ ظہور کریں گے اور انشاءاللہ کہ ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے نیست و نابود کریں گے۔ یہ امریکہ، اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کو اپنے دلوں میں رکھیں کہ خدا ہماری مدد کر۔ امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، آل سعود مردہ باد، امریکہ مردہ باد۔ امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، باپ بیٹا دونوں
امریکہ اور اسرائیل، باپ بیٹا دونوں دلیل، امریکہ اور اسرائیل، بلندتر تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد دشمن ولایت فقیر، خدایا خدایا قائم بلا مہدی، زندہ رہے جہاں میں علم و عمل میری فکر و عمل حسینی قائم رہے۔ سروں پہ آج چند جملات حسین کے عباس کی پڑھیں گے۔ وہ عباس کی جسے مانگا تھا علی نے حسین کے لیے مانگا تھا۔ 21ویں رمضان کی جب شب آئی ہے تو مولا علی علیہ السلام نے ہر بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا سوائے عباس کے۔ عباس کا ہاتھ کس نے دیا ہے؟ حسین کے ہاتھ میں۔ اور مولا نے ضرور فرمایا ہوگا کہ عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پانی تک پہنچو گے لیکن میرا حسین پیاسا ہوگا۔ سلام ہے ام البنین پر کہ انہوں نے ایسی پرورش کی ان چاروں بیٹوں کی۔ روزے کربلا جب آئی ہے تو کربلا میں بس ایک ہی صدا ہوتی تھی، عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے اٹھا دو، عباس یہ کر دو۔ لیکن عباس کون تھے کہ جس نے ایک سوال نہ کیا؟ شب عاشور مولا نے سب کو ان کے مقام شہادت دکھائے، اپنی بیعت تک اٹھا لی اپنے صحابیوں کے اوپر سے، اور جب چراغ کو بجھانے کا وقت آیا تو کس کو آواز دی؟ عباس۔ ارے کون عباس کہ جس کا پتا تھا کہ سب مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن میرا عباس نہیں جا سکتا۔ آج کیا مقام ہے باب الحوائج کا، وفا کا پیکر۔ ارے ہماری زندگیاں عباس کے صدقے میں چلتی ہے۔ سوچے اہل بیت کو کتنی ڈھارس تھی، جنگ لڑنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرے مولا لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک ننھی سی بچی ہے، بچوں کی پیاس سے تڑپتی ہے۔ آئی چچا جان یہ بچے بہت پیاسے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پانی لانے کو تیار ہوں، بس اجازت دلوا دو، اجازت چاہیے میرے مولا کو۔ بس اب بی بی ضرور اپنے بابا کے پاس آئی ہوگی، ضرور کہا ہوگا بابا میرا بھائی اصغر پیاسا ہے، چچا کو پانی کی اجازت دے دے۔ اور امام نے بھی اپنے دل میں یہ سوچا ہوگا، ہمارا دل کا حال ہے نا کہ بیٹی تم اپنے بھائی کے لیے میرے بھائی کو بھیج رہی ہو، میرا بھائی واپس نہیں آئے گا۔ نذران محترم عباس کو اجازت ملی ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ عباس میری طرف سے اجازت ہے جاؤ، لیکن اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب عباس بی بی کے پاس گئے ہیں تو بی بی نے کہا کہ عباس جب بابا علی کا وقت آخر تھا مجھے اپنے پاس بلایا، کہا بیٹی ایک ایسا وقت آنا ہے کہ تم اسیر ہو جاؤ گی، کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرو گی۔ کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو آخر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں کوفہ و شام میں بھی جاؤں گی، مجھے اسیر بھی کیا جائے گا۔ بس اجازت لے کر چند قدم بڑھائے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کیا، پانی تک پہنچے، مشکیزے کو بھرا، لیکن ایک بابا کی یاد آئی۔ جیسے ہی چلو ڈالا پانی میں تو یاد آیا کہ عباس تم تو پہنچ جاؤ گے لیکن میرا حسین پیاسا ہوگا، بس پانی کو پانی پہ مارا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت کا پیکر۔ اب پانی کو خیموں تک پہنچانا ہے، بچوں کی آس عباس، سکینہ کی امید عباس۔ عزاداران محترم 4000 تیر مارنے والے ہیں، پانی کو بچانا ہے لیکن دشمنوں نے وار کیا، دائنا ہاتھ کٹ گیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا، لیکن دشمن دیکھتے ہیں طاقت عباس ختم نہیں ہو رہی۔ ارے کیا کمزوری ہے عباس کی، وہ پانی کا مشکیزہ، بس اب کیا کرنا تھا کہ ایک تیر مشکیزے میں مارا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آنکھوں میں بھی تیر لگایا۔ عزیزان ہماری آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے اپنے ہاتھ کا سہارا لیتے ہیں، عباس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے،
میری کمر ٹوٹ گئی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا بحق محمد، بحق